السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ دینی معلومات شیئر کروں گا کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، حج کس کے اوپر واجب ہوتا ہے، صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور اسی طرح قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے چیز یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہے، ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں۔ ایک ہے سامان، ضرورت کا سامان، دوسرا ہے ضرورت سے زائد سامان، اور تیسرا ہے مال نامی۔ ان تین چیزوں کو ذرا سمجھیے گا۔ ضرورت سے زائد، ضرورت کا سامان کیا مطلب ہے اس کو مال نامی کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مال نامی کہتے ہیں گروئنگ ایسڈ، جس میں اضافہ ہوتا رہے، دن بدن اس میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ ضرورت کا سامان، اس کے نیچے آپ دیکھیں ذرا لکھا ہوا، مثلا گھر، آپ کے پاس کوئی گھر ہے جو آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے، اور اس سے جو رینٹ آ رہا ہے آپ اس کو اپنے گھر کے خرچے کے اندر استعمال کرتے ہیں، آپ اس میں کچن چلاتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کا ضرورت کا سامان کہلائے گا۔ اسی طرح سواری ہے، گھریلو سامان ہے آپ کا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ضرورت کا سامان کہلائیں گی۔ اس طرح موبائل ہے آپ کا، اور اسی طرح زمین ہے، مثلا زمین ہے آپ نے اس کے اندر کاشت کی ہے، اور وہ کاشت جو ہے فروخت کر کے اس سے آپ کا صرف گھر کا خرچہ چلتا ہے، تو یہ آپ کا ضرورت کا سامان کہلائے گا۔ اسی طرح دکان ہے، دکان آپ نے رینٹ پر دی ہوئی ہے، اور اس کا رینٹ جو ہے اس سے آپ گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، تو یہ آپ کا کہلاتا ہے ضرورت کا سامان۔ اس کے اوپر آپ کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے، نہ زکوٰۃ واجب ہے، نہ قربانی واجب ہے، نہ صدقہ فطر واجب ہے، بلکہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان، اگر گھر ہے آپ کے پاس، مثلا وہ گھر آپ نے رینٹ کے اوپر دیا ہوا، اس کا جو رینٹ آتا ہے وہ آپ کے گھریلو جو خرچے ہیں اس سے اضافی یہ رینٹ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح زمین ہے، زمین کی کاشت کا جو نفع آتا ہے وہ آپ کا اضافی بچ جاتا ہے، گھریلو خرچے چلانے سے اضافی بچ جاتا ہے۔ اسی طرح دکان کا رینٹ جو آتا ہے وہ اضافی بچ جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر رینٹ اضافی بچ رہا ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ رینٹ اور وہ ساری چیزیں جو اضافی بچ رہی ہیں وہ 612 گرام چاندی کے برابر ہو رہا ہے، تو اب آپ کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ قربانی واجب ہو جائے گی، اور صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اور یہ جو اضافی جو مال بچ رہا ہے، اگر اتنا مال بچ رہا ہے کہ آپ اس سے حج کر کے حج کے لیے جا بھی سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر حج واجب ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، تو اب آپ کسی سے زکوٰۃ لے نہیں سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں مال نامی کی طرف۔ مال نامی، اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے، یعنی گروئنگ ایسڈ، اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے سونا۔ سونا کتنا ہو؟ 87.5 گرام آپ کے پاس سونا ہو، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ آپ کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح چاندی اگر آپ کے پاس 612 گرام چاندی ہو، تو اس صورت کے اندر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تجارت کا سامان ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح روپیہ، مویشی کا معاملہ تھوڑا سا شریعت میں الگ ہے کہ وہ اس اعتبار سے کہ اگر مویشی کتنے ہونے چاہیے، کوانٹٹی اس میں جو ہے نا کاؤنٹ کی گئی، لہذا اس کو آپ الگ سے سمجھیے گا، فی الحال یہ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جس کا آپ جواب مجھے کمنٹ کے اندر دیے گا، کہ اگر ایک شخص کے پاس گیسٹ ہاؤس ہے، اور اس گیسٹ ہاؤس کا رینٹ آتا ہے اس کے پاس، اور اس رینٹ سے وہ صرف گھریلو خرچے چلاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو گیسٹ ہاؤس ہے یہ کس میں فال کرے گا؟ آیا ضرورت کا سامان ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہے، یا مال نامی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔